السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی نسبت سے یہاں جمع فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ دنیا اور دنیا کی چیزوں سے زیادہ ایمان محبوب ہے۔ آج ہم ایمان کے موضوع پر چند باتیں عرض کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد 13 سال مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایمان کی محنت فرمائی اور خوب فرمائی اور خوب محنت فرمایا۔ اتنی محنت فرمائی 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر، مکے کے لوگوں پر، عورتوں پر، مردوں پر، ضعیف اور کمزور لوگوں پر، بچوں پر اتنی محنت فرمائی کہ 13 سال میں ایمان ان کی زندگی میں رس بس چکا تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، پھر اس ایمان پر عمل کرنے کا دور شروع ہوا۔ جب عمل کا موقع آیا پھر آزمائشیں شروع ہوئیں، اور صحابہ کرام جنہوں نے ایمان کو پہلے جان لیا تھا، پہچان لیا تھا، اب اسی ایمان پر جب عمل کرنے کی باری آئی تو بڑی بڑی آزمائشوں سے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو گزرنا پڑا۔ کئی قسم کی آزمائشیں، بھوک اور بیماری کی آزمائش، اپنے لوگوں کے لعن طعن کی آزمائش، اور اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ قربان کر دینے کی آزمائش، اور اللہ کے دین کی حفاظت کی خاطر اپنے جان کی قربانی کر دینے کی آزمائش، اور اپنی جان سے بھی زیادہ ایمان کی حفاظت کرنے کی آزمائش، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر آئی، اور انہوں نے اس پر ثابت قدم رکھا اپنی زندگی کو، اور آزمائش میں پورے اترے۔ تب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کی تعریف فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ ان سے میں راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں۔ اور اسی طریقے سے پھر ایمان کی آزمائشیں آگے بڑھتی گئیں۔ صحابہ کرام، تابعین، جب ان کا دور آیا تو ان پر بھی بڑی آزمائشیں آئیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ تابعین میں سے ہیں اور جنہوں نے کئی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حدیث کو سیکھا، ان کا جنازہ بھی جیل سے اٹھتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کا جنازہ بھی جیل سے اٹھتا ہے، اور پوری زندگی ایمان کی آزمائش میں گزارتے رہے، اور اپنی زندگی سے زیادہ، اپنے جان اور مال سے زیادہ ایمان کی حفاظت کی، اور اس پر عمل کر کے لوگوں کو یہ سبق دیا کہ ایمان کے خاطر اگر تمہارے اوپر کوئی بھی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے، آزمائشیں آ جائیں، ساری دنیا ایک طرف اور تم اہل ایمان ایک طرف، تو یہ سمجھ لینا کہ ساری دنیا تمہاری دشمن ہے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور وہ سب لوگ کامیاب رہے اور کامیابی کی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے گئے۔ آج بھی ان کا نام عزت سے لیا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں
ایمان کی حفاظت کی، ایمان پر عمل کیا اور عمل کرتے ہوئے زندگی کی آخری سانس لی۔ اس کے بعد تابعین کا دور آیا اور اس کے بعد بزرگان دین کا دور آیا، اولیاء کرام کا دور آیا، اللہ والوں کا دور آیا، علماء کرام کا دور آیا، اور آج ہم اور آپ اس دور سے گزر رہے ہیں کہ آج کے زمانے میں اپنے ایمان پر عمل کرنا دشوار سے دشوار اور مشکل سے مشکل ترین عمل ہوتا جا رہا ہے، اور دنیا کی طاقتیں یہ انسان کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ ایمان پر عمل نہ کرے، ایک خدا کو نہ مانے، ان کے طریقے پر نہ چلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل نہ کرے۔ آج کے دور میں پوری طاقت اور پوری کفر مل کر اسلام اور اسلام کے چاہنے والوں کو مٹانے کی کوشش اور روکنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسے جتنا دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ آج ہر طرف اسلام کے چاہنے والوں پر اور ایمان پر عمل کرنے والوں پر ظلم و ستم کے بازار گرم ہیں، اور ہر جگہ مسلمان اور اہل ایمان آزمائے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آج سے ہزاروں سال پہلے نبیوں نے اس دور سے اپنی زندگی کو گزارا ہے، اور اس کے بعد تابعین نے اس دور سے اپنی زندگی کو گزارا ہے اور وہ کامیاب رہے۔ ایمان ہمیشہ اللہ کو محبوب ہے، اور اہل ایمان ہمیشہ اس دنیا میں آزمائے جاتے رہیں گے، اور جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، جتنا زیادہ اللہ پر اس کا یقین ہوگا، اللہ کہتے ہیں ہم اسے اتنا ہی زیادہ آزمائیں گے۔ آج ہمیں اور آپ کو ایمان پر عمل کرتے ہوئے، اسلام پر عمل کرتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اہل ایمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں سانس رکھے، ہمارے جسم میں سانس باقی رکھے، ہمیں ایمان پر سلامت رکھے۔ آج مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اپنے ایمان کی فکر کی، اپنے ایمان کی حفاظت کی، اپنے ایمان پر عمل کرنے کی۔ ہم اور آپ اور مسلمان، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کے کیسے حفاظت کرے۔ فرمایا کہ وہ اپنے ایمان کی ایسے حفاظت کریں، ایک ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ عمل کرے، جان کر عمل کرے، سمجھ کر عمل کرے، اور اپنے اوپر عمل کو لازم کر لے، اپنے اوپر فرض کر لے عمل کرنا۔ نمازوں کی پابندی کرے، مسجد سے اپنا تعلق جوڑے رکھے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سختی کے ساتھ عمل کرے۔ یہ اپنے ایمان کی حفاظت ہے، اور ایمان کی حفاظت ہر مسلمان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ ہر مسلمان سے قیامت کے دن اس کے ایمان کے بارے میں سوال ہوگا، سب سے الگ الگ سوال ہوگا۔ اس لیے ہر مسلمان سے میری درد مندانہ اپیل ہے، گزارش ہے کہ مسلمان اس پر عمل کرتے ہوئے ایمان کی حفاظت کرے، اور ایمان پر حفاظت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ایمان پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ اپنا تعلق مسجد سے جوڑے رکھیے، نیک لوگوں سے جوڑے رکھیے، اور اپنا تعلق علماء سے جوڑے رکھیے۔ انشاءاللہ آپ ایمان پر قائم رہیں گے۔ اگر ہم نے، آپ نے اور مسلمانوں نے اپنا تعلق مسجد سے توڑ لیا، مسجد سے دور کر لیا، علماء سے اپنا تعلق دور رکھا، تو ہم اس کے ایمان کی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ آج فتنوں کا دور ہے، آج ظلم و ستم کا دور ہے۔ اس دور میں ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، ہر مسلمان کو کرنی چاہیے۔ ہر ماں باپ کو اپنے اولاد کی ایمان کی فکر کرنی ہوگی، اور اپنے اولادوں میں ایمان کو منتقل کرنا ہوگا، ایک دم عقیدے کے ساتھ، مضبوط عقیدے کے ساتھ، مضبوط ایمان اپنے اولادوں کو منتقل کریں۔ ان کو تعلیمی قرآن پڑھائیں،
ان کو علماء سے جوڑیں، ان کو مسجد سے جوڑیں، ان کی اصلاح کریں، ہر برائی کے بارے میں ان کو بتائیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ محترم حضرات، سامعین کرام، وقت بڑی قیمتی ہے ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے جو چھوٹی سی زندگی دی ہے، بس اس زندگی میں ہم اور آپ عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ میں آخر میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے ایک دو باتیں اور عرض کرتا چلوں کہ اپنا تعلق آپ جہاں کہیں بھی ہیں علماء سے جوڑیں۔ آپ جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ اپنے علماء سے جڑ کر رہیں۔ انشاءاللہ یہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہے، آپ فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں۔ ہم اور آپ اور اہل ایمان اور اہل اسلام فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں۔ اپنی ایمان کی حفاظت کی ذریعہ صرف مسجد ہے، علماء کرام ہیں، نیک لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، ان سے ہمیشہ اپنا تعلق جوڑے رکھیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو اور تمام امت مسلمہ کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ ہم سب اپنے بڑوں سے جڑے رہیں، وہ جیسا کہتے ہیں ویسا سنتے رہیں، کیونکہ علم ان کے ذریعے سے ہم تک، آپ تک اور تمام امت تک پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا کہنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے اور سب سے زیادہ عمل کرنا آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔